ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے کہ اگر کوئی آدمی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے اور ایک بندہ ان میں سے تعلق جوڑنے میں پہل کر لیتا ہے تو ہشام بن عامر یعنی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم یصارم مسلما، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ دوسرے مسلمان سے بول چال بند کرے فوق ثلاث لیال، 3 راتوں سے زیادہ۔ اگر 3 دن رات سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے نہ بولے فإنہما صارما فوق 3 لیال فإنہما ناقضان عن الحق ما داما علی صرامہما، تو وہ دونوں حق سے تجاوز کرنے والے ہیں جب تک کہ اپنی لڑائی کے اوپر قائم ہیں۔ وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا، اور ان دونوں میں سے جو بندہ فَيْأَنْ يَكُونُ كَفَّارَةً لَهُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ وَإِنَّهُمَا مَاتَا عَلَى صِرَاحِمِهِمَا لم يدخل الجنہ، اور اگر ان میں سے ایک بندہ دوسرے کے ساتھ بول چال میں پہل کرے گا تو یہ بول چال میں پہل کرنا اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، اور اگر دونوں لڑائی پر باقی رہے اور موت آ گئی اللہ ان کو جنت میں ہرگز داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو جو 2 بندے آپس میں 3 دن سے زیادہ نہیں بولتے ان کا تو جنت میں جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، قطع تعلقی اور اس قسم کے معاملات نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ زندگی سادہ ہو، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی ہو اور ہر کے ساتھ اچھائی بھلائی ہو۔ خامن ناراض ہے تو بیوی منا لے، بیوی خفا ہوئی تو خامن منا لے، انا کا مسئلہ نہ بنائے، ضد بازی میں نہ پڑے، ہٹ دھرمی نہ دکھائیں۔ اس سے انسان کے نام اعمال میں الٹا گناہ لکھے جاتے ہیں اور انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقال مسلما بیعتہ، کہ اگر 2 مسلمانوں نے کوئی سودا کیا مگر ان میں سے ایک بندہ اس سودے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اقالہ اللہ اسرتہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالی اس بندے کے قیامت کے دن غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی ہم نے دوسرے کے لیے سہولت کر دی کہ بھئی اگر آپ سودا نہیں لینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، ہم اپنا سودا واپس لے لیتے ہیں، تو اس بات پر بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک میں سلمان لانا نے فرمایا کہ جو شخص آدمی اپنے مسلمان بھائی کا اعزاز اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدخل علیہ اخوہ المسلم، کہ کوئی مسلمان جس کے گھر میں دوسرا مسلمان بھائی آئے فیلقی لہ وسادۃ، اور یہ صاحب خانہ اس کو تکیہ پیش کرے، یتکیا علیہا اکراما و اعظاما لہ، اس کے اکرام کے طور پر، اعزاز کے طور پر، الا غفر لہ، اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ کوئی عورت آپ کے گھر آتی ہے، آپ کہہ دیتی ہیں جی یہاں کرسی پہ صوفے پہ تشریف رکھیں، تو محبت پیار سے بٹھا دینے پر بھی گناہ معاف۔ اللہ کتنے کریم ہے، اس کی رحمتوں کا اندازہ تو ان احادیث کو پڑھ کر ہوتا ہے کہ اللہ نے قدم قدم پہ
بہانے بنا دیے. میرا بندہ اگر کوئی خطا کر بیٹھے گا تو میں اس بندے کو بخش دوں گا. اگر یہ کسی مہمان کو سلام کر کے محبت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہہ دے گا، تکیہ پیش کر دے گا، میں پروردگار اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا. طبرانی شریف کی ایک اور روایت ہے، پہلے وقتوں میں لوگ گھوڑے یا اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آتے جاتے تھے، تو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے سوار ہونے والے بندے کو دوسرا بندہ ہیلپ کر دیتا تھا. وہ کیسے کہ اس کی رکاب کو پکڑ لیتا تھا تاکہ یہ گرے نہ. تو جب رکاب کو پکڑ لیتا تھا تو دوسرا بندہ اس پر پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا تھا. اب سنیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن عباس لانو اس کے راوی ہیں، من امسک برکاب اخیہ لا یرجوہ ولا یخافہ، جس بندے نے اپنے بھائی کے جانور کی رکاب کو تھاما، نہ اس سے کوئی توقع ہے اور نہ اس سے کوئی ڈر ہے. یعنی رکاب تھامنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پیسہ چاہیے یا اس کا کوئی خوف ہے، نہیں، صرف اس بھائی کے اکرام کی وجہ سے. اگر کسی نے ایسا کیا، فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ رکاب تھامنے والے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان بھائی ملنے کے لیے آیا، واپس جانا چاہتا ہے، اور آپ ذرا آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جب وہ اندر بیٹھ جائے اور گاڑی کا دروازہ آپ بند کر دیتے ہیں، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی اکرام ہے ایک مسلمان کا. تو جب مسلمان مہمان کے اتنا تھوڑا سا اکرام کرنے پر گناہ معاف ہوئے، تو سوچئے کہ اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو پھر کتنے گناہ معاف ہوں گے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے کام کو پورا کر دیتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں لکھتے ہیں، 70 گناہ مٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر لوٹ کر واپس آ جائے. یعنی یہ تو ہے کہ اگر اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، حاجت پوری ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے. اللہ فرماتے ہیں تم نے قدم تو اٹھائے نا بھائی کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے، تم اس کے ساتھ چل پڑے، تو ساتھ چلنے پر ہر قدم پر 70 نیکیاں اور ہر قدم پہ 70 گناہ معاف. اور اگر اس نے اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر دیا، یعنی اگر یہ ساتھ چلا اور اس بھائی کا کام کروا دیا، تو فرمایا وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل آئے گا جس طرح اپنی ماں کے پیدائش کے دن وہ گناہوں سے پاک تھا. اور اگر اس کوشش میں وفات پا گیا تو جنت میں بغیر حساب داخل ہو جائے گا. اب اس معاملے میں ذرا 3 باتوں پہ غور کریں آپ کہ کسی کا کام ہے